الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا راستہ روکا کہ کسی صورت بھی وہ لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سرکار کو یا کسی صحابی کو عمرہ کرنے دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کفار مکہ سے جا کے بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم عمرہ کے ارادے سے یہاں آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، ہم عمرہ کریں گے، چند دن مکہ پاک رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان پر کامل بھروسہ اور یقین تھا، اور حضور جانتے تھے کہ یہ میرا سچا غلام ہے، ورنہ ایسے موقع پر ایسے بندے کو اپنا سفیر بنا لینا جس پر اعتماد ہی نہ ہو، ایسا کبھی کوئی عاقل انسان نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور حضرت عثمان غنی چونکہ سچے عاشق رسول تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جب تشریف لے گئے اور کفار مکہ سے بات چیت کی، آپ نے ان کو یقین دلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نہ ہی کسی صحابی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ جنگ کریں، سرکار عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام بھی عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ عمرہ کریں گے، کچھ دن مکہ پاک میں ٹھہر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار بضد تھے اس بات پر کہ اس سال ہم کسی مسلمان کو مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب حضرت عثمان نے بات چیت کی تو اسی دوران کفار مکہ نے حضرت عثمان سے یہ پیشکش کی کہ اے عثمان، تمہارے ساتھ ہمارے مراسم ہیں، تجارتی معاملات ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہیں، آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ شریف کا طواف بھی کر لیں، حجر اسود کو بوسے بھی دے لیں، عمرہ کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہو جائیں، لیکن آپ کے علاوہ ہم اور کسی کو مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ کعبہ شریف میں حضرت عثمان تھے مکہ پاک میں، اور اجازت بھی مل رہی تھی کہ عثمان آپ طواف کر لیں، آپ حجر اسود کو بوسے دے لیں، لیکن آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت تھی، اس کا اظہار حضرت عثمان غنی نے ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے فرمایا لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مکہ کے کافروں، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا طواف نہیں کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور کو چھوڑ کے میں طواف کروں گا؟ حضور کو چھوڑ کر نہ میں کعبہ کا طواف کروں گا، نہ میں حجر اسود کو بوسے دوں گا۔ میں کعبہ کا طواف بھی کروں گا، حجر اسود کے بوسے بھی لوں گا، لیکن تب حجر اسود کو چوموں گا، کب کعبہ شریف کا طواف کروں گا، تب جا کے صفا و مروہ کی سعی کروں گا، جب آگے آگے میرے آقا ہوں گے، پیچھے پیچھے میں غلام بن کے یہ سارے کام کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کا اس موقع پر طواف نہ کرنا اور اس آفر کو ٹھکرا دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جتنی اہمیت امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی ذات کو دیتے تھے، اتنی اور کسی فرض کو نہیں دیتے تھے۔ اگر اس بات کو ہم امام اہل سنت کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہیں فروع، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اصل جو ایمان کا مرکز ہے وہ ذات رسول ہے، اور صحابہ کرام نے اسی بات کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی اسی لیے تو کعبہ شریف کا طواف نہیں کر رہے تھے، اور آپ اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی عبادت نہیں، اصل عبادت تب ہے کہ جب ذات رسول بندے سے خوش ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ والہانہ محبت تھی حضرت عثمان غنی کی، جس کا آپ نے اظہار فرمایا، اور آپ نے طواف کعبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام نے بھی حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، عثمان تو بڑا خوش قسمت ہے، عثمان کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، ہم یہاں محروم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے یہ امید نہیں کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کرے گا، حضور کو بھی یقین تھا کہ عثمان غنی میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا طواف نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی بے انتہا درجہ حضرت امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سے محبت کرتے تھے،
اللہ تعالی ہمیں اس عاشق صادق کی طرح سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔